عثمان ہارونی نے فرمایا میرے انگلی کے بیچ سے اوپر دیکھو۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا میرے انگلی کے بیچ سے دیکھو۔ جیسے اس مرد درویش نے، اس نوجوان نے حضرت عثمان ہارونی کے دونوں انگلیوں کے بیچ سے جب آسمان کی طرف دیکھا، اور حضرت عثمان ہارونی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے دونوں انگلیوں کے بیچ سے تُو نے کیا دیکھا؟ اب اس مرد قلندر نے، اس نوجوان نے کہا تھا یہ عثمان ہاری اے پیر و مرشد، میں نے لوح محفوظ کا دیدار کر لیا ہے، میں نے عرش اعظم کو دیکھ لیا ہے۔ کہا میرے دونوں انگلی کے بیچ سے نیچے دیکھو۔ جیسے ہی نیچے دیکھا، کہا کہاں تک دیکھا؟ کہا تحت الثری تک دیکھ لیا ہے، زمین کے ساتوں طبق کو دیکھ لیا ہے۔ کہا جو یہاں بیٹھے عرش اعظم کا نظارہ کر لے، جو یہاں بیٹھے ہی ساتوں طبق زمین کو دیکھ لے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ معین الدین غریب نواز ہے، جنہوں نے، جن کے مرشد نے ایسی نظر عطا فرمایا، ایسی نظر عطا فرمایا کہ اس نظر مبارک سے آپ نے عرش الہی کا بھی دیدار کر لیا ہے اور ساتوں طبق زمین کا بھی نظارہ کر لیا۔ اور جب حضرت معین الدین غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب دوبارہ تشریف لے گئے، آپ مسجد نبوی کے قریب تھے، مسجد نبوی کے احاطے میں تشریف فرما تھے۔ ادھر سے خادم آیا، کہا اس میں سے کس کا نام معین الدین ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا رحمت اللہ العالمین نے بلایا ہے، طہ یاسین نے بلایا ہے، راحت العاشقین نے بلایا ہے۔ وہاں معین الدین نام کے بہت سارے لوگ تھے، سب چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز نے سوچا کہاں مصطفیٰ کا در اور کہاں یہ معین الدین، یہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، سر جھکائے بیٹھے رہے، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد خادم آیا، کہا وہ جتنے معین الدین گئے ہیں ان کو مصطفیٰ نے نہیں بلایا ہے، بلکہ معین الدین چشتی کو مصطفیٰ نے بلایا ہے، معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ آپ چلیے۔ میرے غریب نواز تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد میرے آقا رحمت اللہ العالمین، راحت العاشقین رحمت اللہ العالمین اپنے مزار مقدس سے نکل کر کے میرے غریب نواز کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ وہ غریب نواز جنہیں مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا اور ہندوستان کا راستہ بتایا، تبلیغ کے راستے بتائے، وہاں سے غریب نواز چلے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں جب آئے تو کفر و شرک چاروں طرف گھنگور کٹائے، چاروں طرف کفر و شرک کی بادلیں ساری کائنات کو اپنی تاریخوں میں چھپائی تھی۔ خواجہ غریب نواز آئے تو ڈھولک تاشے تماشے لے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے آئے، اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے آئے، یا تو مصطفیٰ کی شریعت کو لے کے آئے، مصطفیٰ کی طریقت کو لے کے آئے، مصطفیٰ کے کردار کو لے کے آئے، مصطفیٰ کی کیریکٹر کو لے کے آئے، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو لے آئے۔ اور جب میرے غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو ایک کو کلمہ نہیں پڑھایا، دو کو کلمہ نہیں پڑھایا، تین کو کلمہ نہیں پڑھایا، چار کو کلمہ نہیں پڑھایا، 1000 2000 کو کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔